پاکستان کے اندر آج ربیع الاول منایا جا رہا ہے، اور یہ دن بیسیکلی عالم اسلام میں ہمارے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کی برتھ ڈے کے حوالے سے ہوتا ہے کہ آج پاکستان خون میں نہلا دیا گیا ہے۔ دہشت گرد ریمپنٹ ہے، پورے ملک میں اس ٹائم تباہی مچی ہوئی ہے۔ دہشت گردانہ حملوں میں 50 سے زیادہ لوگ اب تک اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ مستونگ میں خودکش حملے میں 43 افراد جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، بتایا جا رہا ہے۔ جہاں بھکاری پکڑے جاتے ہیں ان میں 90% بھکاری جو ہے پاکستانی ہوتے ہیں۔ ہمیں بھیک مانگنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے، ہم بھکاری نمبر 1 بن چکے ہوئے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میرے جملے بڑے سخت ہوں گے جو میں اگلے اور دوستو انتہائی دکھ کی بات ہے کہ آج کے دن پاکستان کے اندر 3-4 حملے ہوئے ہیں۔ ایک حملہ تو بلوچستان کے شہر مستونگ میں ہوا ہے جہاں 50 کے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ ایک حملہ جو ہے، اور یہ عید میلاد النبی یعنی کہ مسلمان کا قتل کر رہا ہے، اور ایک حملہ جو ہے وہ جو ٹی ٹی پی نے ہنگو میں کیا ہے، اور سیاستدان ہیں ہمارے کے لڑ رہے ہیں، بلوچ سیاستدان بھی لڑ رہے ہیں اور کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، جس سے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ریاست نیچے آ رہی ہے۔ لیکن 7 سمندر پار واشنگٹن ڈی سی میں کیا ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ 7 سمندر پار ڈاکٹر جے شنکر جو کہ نیو یارک سے اٹھ کے واشنگٹن گئے تھے، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم اور پاکستانی وزیر خارجہ کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا، جن کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ڈاکٹر جے شنکر سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن سے ملے ہیں، ممبرز آف دی یو ایس کانگریس سے ملے ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملے ہیں، اور اس کے بعد یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تحت ایک گروپ سے ملے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایمرجنگ ٹیکنالوجی اور ریزیلینٹ سپلائی چین مینز کہ دے وانٹ ٹو میک انڈیا اے پلیس جس کے اوپر امریکہ کانسٹنٹ ریلائی کر سکے۔ اور انہوں نے بڑی بات کی وہاں پہ امپورٹنٹ، انہوں نے کہا وی آر سو ہیپی، انڈیا از سو ہیپی کہ جو کارپوریٹ بورڈ رومز ہیں وہ انڈیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ کارپوریٹ جو بورڈ رومز ہیں وہ انڈیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ساتھ یو ایس ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو سے امبیسڈر کیا نام تھا ان کا، امبیسڈر کیتھرین تائی، ان سے ملاقات کی، اور تھنک ٹینکس کے جو واشنگٹن کے سارے ہمارے وزیر خارجہ وزیر اعظم تو ایک تھنک ٹینک میں گئے نا، انہوں نے ڈاکٹر جے شنکر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور ہر بندہ انہیں سننا چاہتا ہے، اور انہوں نے سارے تھنک ٹینکس جو میجر تھے ان کے ایگزیکٹیوز کو سامنے بٹھایا اور کہا جناب کہ آپ آئیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ساری سٹوری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور گل تو کھلر گئی۔ آپ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان عید میلاد النبی کا دن، آج کا دن سب سے بڑا امپورٹنٹ دن ہے عالم اسلام میں۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ معصوم لوگوں کو دہشت گردی، ہم کس سے بات کریں اس حوالے سے؟ ہماری تو افواج اپنی جانیں دے گی، ہماری پولیس، ہماری لا انفورسمنٹ، ہماری عوام۔ مجھے یہ بتائیں، جنوری 2023 میں آپ کو یاد ہوگا جمعے کے روز پولیس لائن میں ایک حملہ ہوا تھا، 80 افراد شہید ہو گئے تھے، قرآن پاک شہید ہو گیا تھا، the holiest book of Muslims۔ اور یہ اسی طرح جولائی کے مہینے میں بھی ادھر حملے ہوئے ہیں۔ اتنے زخمی ہیں ایک دن میں، جب ایک سے زیادہ دھماکے ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سیکیورٹی فیل ہو چکی ہے۔ یہاں پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ اگر ڈالر نیچے لانے کا کریڈٹ کسی کو دینا ہے تو پھر دہشت گردانہ حملوں کا کریڈٹ کس کو دینا ہے؟ فاروق حبیب گوادر سے پکڑا جا سکتا ہے جیو فینسنگ کر کے یا جس طرح بھی، تو دہشت گرد کیوں نہیں پکڑے جا سکتے؟ کس طریقے سے لوگ آتے جاتے ہیں بارڈر کے آر پار اور دھماکے کر کے کئی دفعہ واپس بھی چلے جاتے ہیں؟ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ گراؤنڈ پہ ان کی جو سپورٹ ہے وہ اب تک ختم کیوں نہیں ہو سکی؟ لیکن وہ دہشت گردی جو 2022 کے شروع میں تقریباً ختم ہو چکی تھی، پاکستان کے بہت بہتر حالات ہونا شروع ہو گئے تھے، دوبارہ سے سر اٹھانا شروع ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو بڑے درد سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم آپ دنیا کے 193 ملک ہیں، 196 ہیں یا 200 ملک ہیں،
آپ کوئی بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیں اور دنیا کی خبریں دیکھ لیں، پاکستان وہ واحد ملک رہ گیا ہے، ایون افغانستان میں بھی اب کچھ ایسا نہیں ہو رہا جہاں خود کش دھماکے ہو رہے ہیں یا جہاں پہ اس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے۔ روزانہ ہماری گراؤنڈ فورسز شہادتیں دے رہی ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی بڑے ہیں جو شہادتیں دے رہے ہیں، یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے بطور قوم، لیکن قوم کی بھی قربانیاں اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہیں۔ آج بھی ریشو وہی ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں اگر 1,00,000 ٹوٹل پاکستانی شہید ہوئے ہیں تو 6 سے 7 ہزار پاکستانی افواج کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ ریشو تقریباً 19 سے 20 بنتی ہے 2:1، یعنی اگر ایک فوجی شہید ہوتا ہے تو ہمارے سویلین لوگ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے سینوں پہ گولیاں بھی برداشت کرتے ہیں، بم کے دھماکے بھی برداشت کرتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ بچ جاتے ہیں، کچھ معذور ہو جاتے ہیں۔ ایک فوجی کے مقابلے میں ہمارے 10 سویلین شہید ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ 4 سے 5 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، وہاں پہ 40 سے 50 سویلین شہید ہوئے ہیں مختلف دھماکوں میں۔ یہ صورتحال ہے اس ٹائم ملک کی۔ ایک بار پھر ملک اسی دلدل میں چلا گیا ہے کیونکہ ترجیحات غلط ہیں۔ ترجیحات صرف یہ ہیں کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، عمران خان کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم حکومت کر کے گئی ہے نا 16-17 ماہ میں، یہ تباہی ایسی ہے کہ اس سے نکلنے میں ہمیں کم از کم 5 سے 10 سال ایک سٹیبل حکومت جو عوامی طور پہ پاپولر ہو وہ چاہیے ہوگی، تب جا کے اس مینس پہ کنٹرول ہوگا۔ ورنہ میں آج آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ مینس کنٹرول نہیں ہوگا۔ ٹی ٹی پی نے اس دھماکے کی مذمت کر دی ہے، باقاعدہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے۔ تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی خراب ہے، کہ اب تک کتنے گروپس ہیں، کہ اب تک کون کروا رہا ہے۔ ابھی ظاہر ہے کسی نے ذمہ داری مزید تو قبول نہیں کی۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ حملہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے ذمہ داری قبول کر لی جاتی ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے پاکستان کے لیے کہ اگر ٹی ٹی پی نہیں کر رہا تو کون کر رہا ہے یہ سب کچھ۔ دوسری طرف آپ ذرا یہ دیکھیں، برطانیہ کی پاکستان میں نئی سفیر جو ہیں، جو اسی سال آئی ہیں، جین میریٹ، انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ انہوں نے واٹس ایپ میسج اسی طرح ٹویٹر پہ چھاپ دیا ہے۔ ان کو کسی نے پرابلی واٹس ایپ میسج کیا جس میں لکھا ہوتا سجسٹڈ ٹویٹ، نیچے انہوں نے پوری وہ کنڈیمنیشن بھی کر دی کہ یہ اٹیک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جو سجسٹڈ ٹویٹ والا پارٹ تھا وہ انہوں نے بالکل ہی کاٹا ہی نہیں، اسی طرح چھاپ دیا۔ بعد میں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے انہوں نے پھر یہ ٹویٹ کیا جس میں سجسٹڈ ٹویٹ والا پارٹ انہوں نے کاٹ دیا۔ اب یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، اور میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ ان کو ان کے اپنے ملک کی طرف سے کہا گیا ہوگا۔ اگر کہا گیا ہے تو بڑا زبردست ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک امبیسڈر جو پاکستان میں ہے کنڈیمنیشن کرے اس کی، یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہمدردی کرے، اور بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونا بھی چاہیے۔ ادا کرنے جا رہا ہوں، پاکستان بھکاری نمبر 1 بن چکا ہوا ہے اس وقت، یہ حالت ہے ہماری۔ میں ذرا آغاز کرتا ہوں یہ عید میلاد النبی کے جلوس کے حوالے سے۔ ہنگو میں جو ہوا اس کے عینی شاہد نے کیا بتایا؟ پولیس کے مطابق ہنگو کے اندر جو مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے، 2 شدت پسندوں نے تھانہ دو آبا میں اندر گھسنے کی کوشش کی۔ تھانے کے گیٹ پر دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بتایا کہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک خودکش بمبار تھانے کے گیٹ میں ہلاک ہوا۔ شدت پسندوں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے، جبکہ دوسرے دہشت گرد نے تھانے کے اندر داخل ہو کر مسجد میں خود کو اڑا لیا۔ یہ تھانے کی مسجد جو ہے نا، تھانے کے ساتھ بالکل ملحقہ مسجد تھی، یہ وہ مسجد ہے۔ ایک کامیاب ہو گیا، ایک کو انہوں نے مار گرایا۔ اچھا، عینی شاہد نے بتایا کہ دھماکے کے وقت مسجد کے اندر 60 سے 70 لوگ موجود تھے، اور اس خودکش حملہ آور نے پہلے گیٹ کے اندر آنے کی کوشش کی، تاہم پولیس اہلکار نے فائرنگ کی، وہ بندہ وہیں پہ گر گیا۔ دوسرا جو ہے وہ اندر داخل ہوا۔ اچھا، ہوتا کیا اگر تو فائرنگ نہ ہوتی تو پھر اور نقصان ہوتا؟ کیسے؟ اس کا مطلب ہے خودکش بمبار 2 تھے، ایک اب جیسے ہی فائرنگ کی آواز آئی تو جو 60 لوگ مسجد کے اندر موجود تھے انہوں نے باہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔